محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دوں گا خطیب ذیشاں واعظ خوشلہا خطیب دل پذیر ہر دل عزیز شیر ربانی حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے والو درود پاک پہنچائے۔ صاحب اور ساتھیوں، حضرت ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ تشریف لیون والے نے جتنی دیر تک وہ نہیں آندے تو انہوں مجبوراً انشاءاللہ منو سننا پائے۔ میں تے حضرت مفتی صاحب کو اجازت لئی، میں کہا چلو حضرت تشریف لیا ہوندے نے تے منو اجازت دے دیو، فرمان لگے نہیں تو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر
میری اور تواڈی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازے۔ بڑی محبت والے ساڈے بزرگ نے جناب محترم خادم حسین صاحب، بڑا پیار اور حقیقت بات ہے کہ رب دے گھر دے اندر بیٹھا پچھلے جمعے تو پہلا میں حرم پاک تو واپس آیا تے بیت اللہ دے اندر بھی انہاں واسطے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دی دین واسطے محبت قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جتنی دیر بھی بات جاری رہے میں درخواست کراں گا اٹھنا چلنا پھرنا ذرا بند کرو۔ پچھلی رات دا ویلا ہے، کوئی اہم باتاں ہو جن، کوئی قیمتی باتاں ہو جن جڑیاں میری اور تواڈی زندگی دے اندر جدی وجہ نال انقلاب آ جائے اور اللہ سانو جنت دا مالک بنا دے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نبی پاک دے درود پڑھ لو نا تاکہ بہار آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ساتھی اندر لیٹے نے بیٹھی انہوں نے کوشش کرو کہ باہر آ جاؤ۔ حضرت مدنی صاحب دا بیان ان قریب شروع ہونے والا ہے تے کوئی ساتھی اندر نہ روے۔ انتظامیہ جڑی ہے نا انہوں نے محبت پیار نال دابے نہیں کسی نے مارنے، نرمی کرنی ہے، نرمی محبت کرنی ہے انہوں نال تے باہر بڑی محبت دے نال انہوں نے دعوت دو کہ باہر تشریف لایا ہون۔ میرے نبی آپ بھی نرم تے جڑا دین لے کے آئے او دین بھی نرم۔ میرے نبی علیہ السلام بڑے ہی نرم دل۔ اللہ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام دی نرمی دے متعلق میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی نرم مزاجی اے دے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ ذرا قرآن سن لو نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ایک باری پھر کہو نا تاکہ رب دیا رحمت حضرہ آجن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام بڑی نرم دل نے، بڑی نرم دل۔ اور ساڈا انداز ویکھو، ساڈا معاشرہ کیسا ہے کہ انی سختی بھائی بھائی نو ملنا پسند نہیں کردا۔ اور اعلان کی کیتا ہے کہ جناب میرے بھائی دے کر سریاں دے دیو کہ میں مر بھی جاواں میرا منہ ویکھن نہ ہی۔ ایڈیاں سختیاں کہ ہمسائے نو ملنا پسند نہیں کردا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اسی طرح باپ جیڑا ہے او جناب بیٹے تو نفرت کر رہا ہے اور بیٹا باپ تو نفرت کر رہا ہے۔ ایڈی عدم برداشت ہو چکی ہے۔ اور چند دن پہلا اخبار تے آیا ایک والد نے اپنے 4 بچیاں نو ذبح کر دیتا۔ اللہ میری توبہ، ایڈی سختی آ چکی ہے۔ اور میرا پیغمبر ایسا پیغمبر، آپ بھی نرم دل تے نبی تے جڑا رب نے دین نافذ کیتا ہے، نازل کیتا ہے، اے بھی نرمی والا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی ایڈے نرم مزاج، میرے نبی بچیاں نال بھی پیار کر دے، محبت کر دے، بچیاں دا خیال رکھ دے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما نے، حضرت جناب عابد الہی ظہیر صاحب تشریف فرما نے، پوچھو انہاں تو جدو نماز میرے مصطفیٰ پڑھا دے نا، اگر پچھو بچے دے رون دی آواز آ جان دی تے میرے آقا علیہ السلام نماز نو مختصر فرما دیں دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی
آپ بھی نرم تے نرمی تا میرے نبی نے درس دیتا اللہ 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 میرے نبی دی محبت دا اندازہ کرو نا میرے نبی اینا بچے نال کنا پیار کر دے بلکہ جناب مقتدیاں نال آج نماز پڑھنا ہوں دے نا میرے نبی علیہ السلام جنہوں امام مقرر کر دے آقا علیہ السلام حکم فرمان دے آپ جدو کلیاں تو نماز پڑھے جنی مرضی لمبی قرات کریں تے لیکن جدو جماعت کرائیں پیچھے تیار رکھیں کہ پیچھے وڈیرے بھی نے بزرگ بھی نے بیمار نے انہاں دا خیال رکھیں میرے نبی ایڈے نرمی والے نرم مزاج سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام ویکھو کیسے نرم نے بچیاں نال بھی میرے نبی دا انداز کیسا ابو داؤد دی حدیث منو یاد آ گئی امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے نماز آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیتا لمبا صحابی جڑے نے پریشان ہو گئے نبی پاک نے ایڈا لمبا سجدہ تے نہیں کیتا کدی کوئی پتہ نہیں کیتے نبی تے سجدے دی حالت دی اندر کیتے وہی تے نہیں آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لمبا سجدہ کر دیتا کسے صحابی دے دل دے اندر کے شاید اللہ دے نبی دی کتے روئی نہ پرواز کر گئی ہوئے میرے نبی نے تھوڑی دیر دے بعد اپنا سر مبارک سجدیوں اٹھایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے نماز نو مکمل فرمایا نماز مکمل ہو گئی صحابی ایک جرتاں کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام جی دسو تے صحیح اللہ دے نبی جی ایڈا لمبا پہلا تسا سجدہ تے نہیں کدی کیتا اللہ دے نبی جی وجہ کی ایڈا لمبا کیوں سجدہ کیتا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دس دینے میں اے میرے صحابہ اصل دے اندر بات ہے میں سجدے گیا نا میرا نواسا حسن یا حسین جڑا رضی اللہ تعالی عنہما میں سجدے گیا تے میرے کمر تے چڑھ گیا ہے تے میں اٹھیا نہیں کتے گرنا پہ میرے نبی ایڈے نرمی والے میں اٹھیا نہیں کتے گرنا پوے تے میں سوچیا چلو اپنا جی راضی کر لے میں اپنا جی راضی کر لینا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایڈی نرم مزاج میرے نبی دی طبیعت ایڈی نرم تے ساڑھے تھے کی انداز ہے کہ بیبیاں ساڑھیاں جڑیاں ساڑھیاں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ یہ جناب حالت کی ہے کہ سارا دن بچیاں نو ڈران دیا رہنا لو دساں گی تو اڈا پیو آئے گا نا شام نو تے جدو پیو ہوندہ نا تے اے جناب بچیاں دے دل تے ذہن تے اینا خوف ہوندا باپ دا کوئی منجی تھلے کوئی بستر دے اندر اللہ 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 میرے نبی بڑے نرم مزاج اللہ دے نبی بڑا بچیاں نال پیار کر دے محبتاں کر دے میرے نبی علیہ السلام خیراں نال بھی بڑی نرمی نال پیش ہوندے جے کسے کولوں کوئی کوتاہی ہو گئی میرے نبی در گزر فرما دیندے حدیث منو یاد آ گئی صحیح بخاری دی اللہ اللہ جوانو جناب حضرت جناب یاسر نائے صاحب میرے نبی علیہ السلام دیمنو حدیث یاد آ گئی میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد دے اندر اچانک رولا پہ گیا مسجد دے اندر رولا پہ گیا ایک پڑھو رک جا عجیب قسم دیاں آوازاں اور لگ پئیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کی ہویا اللہ دے نبی جی اور ایک بدو آیا انہیں ویکھو مسجد دے اندر پیشاب کر رہا آقا فرماتے نے رک جاؤ سارے اینو کچھ نہ آکے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ صحابہ ایک سائڈ تے ہو گئے آقا فرماتے نے اینو فارغ ہو لیندے ہو جدو انہیں پیشاب کر لیا فارغ ہو گیا امام الانبیاء علیہ السلام نے انہوں کول بلایا اللہ دے نبی فرماتے نے صحابہ تسی پانی لے کے آؤ نہ ڈول لے کے آؤ صحابہ ڈول لے کے آئے پانی دا میرے نبی انہیں نرم مزاج
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے ڈھول پانی دا جیڑا نا اے دے پشاب تے بہا دیتا میرے نبی ہن اے دے کول واپس آ گئے ویکھ میرے نبی دیاں نرم مزاجیاں واپس آ گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سمجھاندے نے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال سمجھاندے نے او پروانے آئیں جنہیں کریدہ رب دا کارے اللہ 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 میرے نبی نے سمجھایا تے نال دعوتاں دیتیاں میرے پیغمبر نے انداز ایسا میرے نبی دے سمجھاندہ ایسا انداز نرمیاں ایسیاں نے کہ سنا جس کسی نے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو ہاں سنا جس کسی نے پیغام محمد ہوا دل و جاں سے غلام محمد ہوا دل و جاں سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دا پیغام ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ایڈے نرم مزاج اللہ اے بھی صحیح بخاری دی حدیث پاک دے امام الانبیاء علیہ السلام جا رہے نے میرے نبی جا رہے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چادر مبارک آپ نے اوپر لئی ہے چادر مبارک تے ایک بدو ایک پینڈو کی کردا ہے اے جناب چادر مبارک دا ایک کونا پکڑ کے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چادر مبارک نو کھچ دائے اس انداز نال کھچی ہے چادر میرے نبی دی اس انداز نال کھچی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دے گلے مبارک دی اندر چادر ہے اینی ٹائٹ کر کے کھچی ہے زور دی کھچی ہے راوی بیان کرتا نبی دا رنگ سرخ ہو گیا انجے کے اکھیاں مبارک جی میں بار آ گئیاں نے رغم پھول جاندیاں نے نبی دیکھ پروانے نے منظر ویکھے انج کر کے تکا مار کے پیشائیں نو سٹے آقا علیہ السلام فرما دینے اور کی گل میرے نبی علیہ السلام نے پولیاں کیتا اس چادر نو باج پوچھ دینے دس کی گل لے اوہ میں تینو کیا کیا تو میرا کیوں گلا دبا رہے ہیں سن میں تینو کی آکھیا میں تینے نال کوئی بد زبانی تے نہیں کیتی میرا تیرا کوئی حساب کتاب تے ہے کوئی نہیں کوئی لین دین ہے کوئی نہیں میرا قصور کیے تو اے انداز کیوں اپنایا میرے نال یہ رام نال یہ گو سدھا کہندہ جی منو اللہ واسطے کچھ دے دے انداز لین دا اللہ واسطے کچھ دے دے وہ یہ بھی کہہ سکتا سی نا جناب میں ماڑا بندہ میرا کوئی خیال کرو میرے نہ کوئی تحول کرو تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے اندیدہ انداز ویکھیا آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا میرے نبی مسکرا پہ آقا فرماتے نے بلال جی جی اللہ دے نبی جی آقا فرماتے نے کول تھیلی ہے ہی نا درہمہ دی جی اللہ دے نبی جی فرمایا جائے انو دے دے انو دے دے میرے آقا علیہ السلام ایڈے نرم مزاج تے جے کو آج دا ساڑھا کو ہندہ ساڑھے جیا بندہ اے ہو جیا انداز اپناندہ نا تے پھر ایویں انہیں واپس نہیں سی سالم جانا وہ اے انداز منگندہ
مجھے ایک اور بات یاد ہے، حضرت مفتی صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تے مدینہ طیبہ دے اندر نا آپ بیٹھے نے، ایک آیا پروانہ ٹوکری پھڑی ہے پھالے دے وچ نے تے لے کے آ گیا، سونے علیہ الصلوۃ والسلام اب پھل نواں کر لو، پھل نواں کر لو، اب پھل آیا ہے میرے کھیتوں کا نواں کر لو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ بھی کھادا، صحابہ جو تقسیم کیتا تے 4-5 دن ہوئے نا تے پھر آ گیا۔ اللہ دے نبی جی تواڈے ول کوئی میرا حساب کتاب رہندا؟ آقا فرماندے نے کیڑا حساب کتاب؟ اے جی ادھر میں ٹوکرا نہیں لے کے آیا پھل دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا نے دل چ سوچیا ہوئے گا بھی میں تینوں سنیا کر لیا سے منو پھل دے آ کے، میرے نبی دی نرم مزاجی تے جناب تھوڑا عرصہ ہویا نا پھر ٹوکرا پھڑیا تے پھل آیا، حضور پھل نواں کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں جائیں نا نال ہی صاحب لے کے جائیں۔ میرے نبی ایڈے نرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی دی نرم مزاجی۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی بڑے نرم، فرمایا سونیا اگر تسی نرم دل نہ ہوندے تے تواڈے قریب کسے نے سی بہنا۔ ایڈے نرم مزاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایڈے نرم مزاج۔ ابو داؤد دی روایت یاد آ گئی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب تشریف فرمانے، ایک بی بی ہے اے جناب یمنی چادر لے کے آئی، بڑی کشیدہ کاری دیتے ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر اے چادر پیش کیتی ہے، چادر اللہ دے نبی جی اے چادر میرے والو تحفہ قبول فرماؤ۔ میرے نبی نے تحفہ قبول فرمایا۔ آقا فرماتے نے تواڈے کول کوئی دودھ دا تحفہ لے کے، تحفہ جڑا بھی لے کے قبول فرمایا کرو، قبول کر لیا کرو۔ بالخصوص اگر کوئی دودھ پیش کردہ انہوں رد نہ کریا کرو، اگر کوئی خوشبو پیش کردہ انہوں رد نہ کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی دا تحفہ قبول کر لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے چادر مبارک اپنے اوپر زیب تن فرما لئیے، اوپر لے لئیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے چادر پھب گئی، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال اس چادر نو 4 چان لگ گئے۔ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک پروانہ بیٹھا ہے، عرض کرتا ہے، آندہ محبوب جی، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جی اللہ دے نبی جی توانو چادر بڑی سونی لگ دی ہے، اللہ دے نبی جی توانو چادر بڑی پیاری لگ دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا جزاک اللہ۔ تھوڑی دیر دے بعد نا پھر عرض کرتا ہے محبوبہ توانو چادر بڑی سونی لگ دی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جزاک اللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ دے نبی تھوڑا عرصہ گزرے، تھوڑی دیر بعد نہ پھر بول پیا، سونیا تینوں توانو چادر بڑی سونی لگ دی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دانا نبی، میرے نبی رمضان سمجھن والے نبی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پروانیاں منو لگدا ہے تینوں چادر سونی لگ دی ہے، تیرا دل کردا ہے چادر تینوں مل جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتاریے تے انج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چادر جڑی ہے نا اس پروانے نو دے دیتی ہے، پروانے نو دے دیتی ہے۔ ساڈے بابا جی سعید الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آندے نے سنو کان لا کے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ حضرت ناصر مدنی صاحب تشریف لائے نا جی، آؤ آکے جی سال وہ ماشاءاللہ تھوڑا جا آجو آجو جوانیوں، قیمتی باتاں آجو سن لو۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت خرید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اللہ اللہ انہاں دی محبت قبول و منظور فرمایا۔ ہاں جی بابا جی فرماندے نے آندے نے سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی، نبی پاک آکے نبی پاک نو پھڑائی، نبی پاک نے زیب تن فرمائی۔ سنو کن لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ چادر لے آئی، آکے نبی پاک نو پھڑائی، نبی پاک نے زیب تن فرمائی۔ مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، کہنے لگا چادر کڈی سونی لگے، تے میرے آقا ذرا مسکرائے تے ایک گل فرمائی، تینوں چنگی لگ دیئے تے تو لے جا بھائی، اور تیرا دل چادر نو نہ ترسے او یارا، تیرا دل چادر نو نہ ترسے او یارا، اسی دائیں کر لوانگے گزارا۔ او پلا پیر دا پھڑیا رنگ لاگیا نا، پلا پیر دا پھڑیا رنگ لاگیا نا، پیری مریدی دا مزہ گیا نا، پیری مریدی دیاں پہ گئیاں تمہاں، او پیری مریدی دیاں پہ گئیاں تمہاں، میں ایسے پیر دے قدم کیوں نہ چما۔ تے رب فرماتے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے آقا علیہ السلام قیمتی باتاں قیمتی، میرے نبی ایڈے نرم مزاج تے کول جدو جس وقت چادر اس نے وصول فرما لئی، وصول کر لئی نا، تے صحابہ کور دے نے لین تو چادر لے لاوے، تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے پروانہ کوٹ کوٹ کے چادر نال پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے۔ مسند احمد دی گروہ شروع ہو گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، اے پروانے کہیں دینے وہی اوہ نبی دی چادر تو، اور بی بی نے بڑے شوق نہ تینوں چادر نبی پاک علیہ السلام نو پیش کی دیا گو تو لے لئی، تے آندہ منو نہ کرو، اے چادر جیڑی ہے میں لے لئی ہے، میرے کول آ گئی ہے، اور میں اپنے کر ہن وصیت کرنی ہے، اے چادر میرے مصطفیٰ دے جسم دے نال لگ گئی ہے، میں اے دیاں حفاظتہ کرانگا تے اپنے کر دیاں نو میں وسیعتہ کرانگا، جدو منو موت آئے منو کفن دینا جتے ایس چادر اندر دینا دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دی نرم مزاجیں، آپ ایڈے نرم، آپ ایڈے پیار کرنے والے، آپ ایڈیاں محبتاں کرنے والے، میرے ویر تمہیں پیار نل پیش آیا کرنا، محبتاں کریا کر، الفتاں کریا کر، معاشرہ بہترین سمت دی طرف ٹور پے گا۔ میرے نبی کنے نرم مزاج، اللہ 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 ساڑھے مفتی صاحب دی زندگی دراز فرمائے، بڑے
بڑی نرمی ویکھی ہے، بڑی نرمی دیکھے. میرے بڑے قصور نے حضرت نے منو ماشاءاللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے رحمتہ فرمائے. حضرت مفتی صاحب تھے میرے آقا علیہ السلام، کیسے پیغمبر مدینہ پاک دی طرف جا رہے ہیں. صحیح بخاری دی ایوی حدیث پاک، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں مدینہ پاک دی طرف جا رہے ہیں تے میرے نبی دیاں نظراں اپنے صحابہ دے اُتے پرندیاں. اللہ دے نبی علیہ السلام غور فرما دے فلاں صحابی کی کر رہے ہیں. میرے نبی دیاں نظراں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پہ گئی ہیں. آقا علیہ السلام ویندے نے جابر پریشان ہیں. میرے نبی آنے لیڈر، آنے رہنما، آنے قائد کے ایک کارکن تے نظر. میرے نبی فرماتے نے جابر کی گل پریشان ہیں. حضرت مدنی صاحب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام جناب فرماتے نے جابر کی گل کیوں پریشان ہیں؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میری سواری نہیں ٹر دی حجاں بڑیاں ماریاں، بڑا انہوں کچھ کیتا لیکن ٹر دی نہیں. سونیا میں فیصلہ کر لیا اے سواری نو ایتھے ہی رکھنا، میں ایدے نالو پیدل ہی صحیح ہاں. امام الانبیاء علیہ السلام میرا نبی علیہ السلام فرماتے نے نانا ایڈی کالی طبیعت نہیں ہونی چاہیے تھی. میرے نبی فرماتے نے سواری لے آنا میرے قریب. حضرت جابر سواری لے کے آئے نے. میرے پاک پیغمبر صحیح بخاری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سواری دی کمر تے ہاتھ مبارک پھیریا. اس سواری دی کمر تے ہاتھ مبارک پھیریا. اے جڑی سواری ہے میرے نبی دا مبارک ہاتھ لگیا ہے. اے سواری تیز گام بنے گئی ہے. انہیں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے نے جابر ذرا پھڑنا انہوں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑیا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے او جابر ہون سرا سواری محبوبہ ہون تے اے سنبھالی نہیں بھی جاندی، انہی سواری تو تیز پہ ٹر دی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے اے جابر تیرنا کہ گل کرنی ہے. نرم مزاجی ویکھو میرے مصطفیٰ جی اللہ دے نبی جی کیڑی گل کرنی ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے جابر کیا تو سواری مول دینا چاہنا ہے؟ محبوبہ کنے لینی ہے؟ آقا فرماتے نے ایدہ گاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایدہ گاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونیا میں تے اگے چھڈو سا تے تسی میرے لو توبہ لاؤ ہاں. آدھت تسا ہاتھ مبارک لایا تے اللہ نے رحمتہ کر دیتی ہیں. اے جناب ساریاں ایدیاں پریشانیاں سواری دیاں ختم ہو گئی ہیں. سونیا میرے لو تو آنو توفہ. آقا فرماندے نے توفہ کونی تیرے کو لینا تینوں پیسے دینے نہیں. سونیا میرے لو توفہ تے جے کوئی ساڑھے جا مولوی ہوئے ساڑھی کوشش ہوندی ہے کہ فلاں بندے کو توفہ کھچنا کہنے فلاں کے کو لینا کنجے. تو میرے آقا علیہ السلام ویکھو کیسے پیغمبر رب دے آقا. سبحان اللہ. آپ ایک ہے بھی نرم مزاجی ہے، نبی دی سنت عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ انہاں دیا محبتہ قبول و منظور فرمائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے جیڑا توفہ ہے نا تیرا چل ٹھیک ہے توفہ لیکن میں پیسے دینے نے. اچھا اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں فلاں یہودی دے انہیں پیسے دینے نے پھر تو انتظام کر دے. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے بھائی منو قبول ہے سودا. اے سونیا ایک گل کہ میں سواری تو انہوں مدینے جا کے دینی. اللہ اللہ اللہ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. تے جس وقت مدینہ طیبہ آیا نا تے سونیا آ سواری پھر لے لو. تے میرے نبی علیہ السلام نے سواری جیڑی ہے لے لئی. فرمایا بلال جی اللہ دے نبی جی فرمایا تھیلی دے دیو درہمہ دی انہوں. یہ درہمہ دی تھیلی انہوں دیتی. حضرت جابر ٹور پہ. میرے نبی علیہ السلام نے پچھوں آواز لگائی جابر اڑاؤ. جی اللہ دے نبی علیہ السلام. فرمایا وہ پیسے لے لینی؟ جی اللہ دے نبی جی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے پیسے تو نہیں لے سواری میں لے لے. سواری لایا
وہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کوئی پھر نقص نکلا، کی معاملہ ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَكَ السَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ، اے جابر سواری بھی لے جا تے اے پیسے بھی لے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کنے نرم مزاج، کنے نرم مزاج، ایڈیاں نرمیاں۔ آخری گل سن لو، آخری گل سن لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے نا، میرے نبی خطبہ دین دے، کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھ کے دین دے، تے مدینے دی ایک عورت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے ممبر تیار کروا لیا، ممبر تیار کروا لیا، بڑا خوبصورت ممبر تیار کروا لیا۔ میرے نبی نو تحفے دے طور تے دیتا ممبر، اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا۔ تے میرے نبی علیہ السلام پھر ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ویکھو پہلا ممبر مدینے دے اندر بنوایا تے کنے ایک عورت نے۔ عورت اگر دین دا کام کرنا شروع کر دے تو انقلاب آ جاندہ ہے۔ اپنی بچیاں نو مدارس دے اندر داخل کرایا کرو اور انہاں نو دین دی تعلیم دیا کرو۔ اگر بیبیاں دین واسطے مخلص ہو جان نا، اللہ دی رحمت آ جاندیاں۔ ہاں جی ایک گل پھیلی مدینے دے اندر، جی فلاں بی بی نے نا ممبر نبی پاک علیہ السلام نو تحفے دے طور تے دیتا ہے، تے بیبیاں یہ بھی سوچن لگ پئی ہیں، کوئی سوچے میں بھی حضور نے کوئی تحفہ دے، اپنی اپنی محبت، اپنا اپنا انداز۔ کوئی سوچن لگ پئی میں حضور نے کی تحفہ دیاں۔ بیبیاں جدو دین والے پاسے کٹھیاں ہو جان، اللہ دیا رحمت آ جان دیاں، تے جے دوسرے پاسے کٹھیاں ہو جان تے پھر تباہیاں ہو جان دیاں۔ یہ بیبیاں مدینے دیاں بیبیاں نبی دی صحابیاں سوچن لگ پئیاں فلاں نے ممبر نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا، میں کی پیش کراں۔ کسے بیبی نے جکم کیتا، چادر ویکھی خوبصورت، نبی پاک علیہ السلام چادر تحفے طور دے دیتی۔ کسے نے کوئی شے، حتیٰ کہ کسے دے گھر اگر دودھ دے انہیں نبی پاک علیہ السلام نو دودھ پیش کر دیتا ہوں۔ چنگا کام کیتا، میں پانی سمجھ کے پینا سفریٹ پائی یا بن گئی ہوئے گی سر۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تحفے آن لگ پے، کوئی چادر عورت تحفہ دے رہی ہے، کوئی دودھ پیش کر رہی ہے، کسی نے آکھیا چلو کچھ نہیں میں کھانا جو پیش کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نال محبتہ، میرے نبی نال پیار، کیوں پیار؟ اللہ دا قرآن اعلان کردا پیا۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماتے نے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تحفے آن لگ پے، تے ایک بی بی ایک نبی دی صحابیہ وہ سوچ دیئے پئی میں نبی نو کی تحفہ دیاں۔ گھر وچ سارا سامان ویکھیا تے سوچ دیاں کینے کہ میرے نبی دے معیار دے مطابق میرے گھر وچ کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی دے معیار دے مطابق میرے گھر وچ کوئی شے ہی ایسی کوئی نہیں۔ پریشان ہو جاندیاں نے تے رات دا ٹائم ہے نا، رات دا تے دل وچ خیال آیا
چلو مشکیزے دے اندر پانی ہے، میں سویرے پانی لے جاں گی، محبوبہ نہ میرے کولو کھانا بن سکے، نہ میرے کولو دودے تے نہ میرے کولو کوئی ہور شے چادر بھی ہو جی کوئی نہیں، نہ میرے کول نقدی ہے، پانی لے جاواں گی پانی۔ تے جس وقت اے اماں جی مشکیزے دے کول گئی نے تے ویکھیا مشکیزے وچ پانی بھی کوئی نہیں، مشکیزے دے وچ پانی بھی کوئی نہیں۔ اے تقسیمہ میرے اللہ دیا نے، جنوں چاہے اللہ رب العالمین ہر لحاظ نال فراوانیاں کر دے وے، جنوں چاہے اللہ رب العالمین ازمائشاں دے اندر مبتلا رکھے۔ ایک پاسے کیتے خوشیاں نے، ایک پاسے کیتے غمیاں ہی غمیاں نے۔ بھرا جیڑا ایک جناب ایسیاں تھلے بہ کے دفتر جناب کام کردا پیا، ایک ساری دیاری آج جناب سر تے ٹوکری چوک کے مزدوریاں کردا ہے۔ اے میرے اللہ دیاں تقسیمہ نے، نہ حسد کریا کرو، نہ پریشان ہویا کرو، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے چاڑ جنازے جا رہے نے، کتے مہندی تیل پہ لگ دینے، کتے میت نونے لا رہے نے، کتے غماں تو چھٹی مل دی نہیں، کہیں ویچ خوشیاں دے اٹھے نے۔ واہ مولا تیریاں قدرتاں نے، کیا خوبی نقشے کٹے نے، ہے اکو وال انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، کہیں ویچ بڑا پہ جوان دسن، کہیں ویچ جوانی بڑھے نے، کتے ٹانگیں جوگاں کرایا ہی نہیں، کہیں بیٹھ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلان دے پھر دے نے، کتے کھان دے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈانگ دی جوڑ دی نہیں، کتے اگلے ڈانگ دی جوڑ دی نہیں، کہیں دین دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تیریاں قدرتاں نے، کیا خوبی نقشے کٹے نے، ہے اکو وال انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہون کہیں، کہیں توے تو ہندے کالے نے، کہیں مارے ہوئے نصیباں دے، کہیں بہتے کرم والے نے، کتے سونا سونا ہی سونا آئے، کتے کنا ویچن والے نے، کتے لسی پینوں نو مل دی نہیں، کہیں کتے بھی دودھی پالے نے۔ اے تقسیمہ میرے اللہ دیا نے، تے اے اماں جان نے جدو مشکیزہ ویکھے آخری باتاں اماں جان نے جدو مشکیزہ ویکھے اینا خالی ہے پریشان ہو جاندیاں نے۔ تے جناب روایت اندر پڑھ رہے ہیں سن، اماں جان صبح اٹھ دیاں نے، تے کول چھوٹا جہا بچہ اینا دا ستا ہے، چھوٹا جہا ننا منا اینا دا بیٹا جڑا ستا ہے نا، اینو ویندیاں نے حالت کی اٹھایا تے اے دے گال وچ پانو کپڑا بھی کوئی نہیں۔ توجہ اے دے گال وچ پانو کپڑا بھی کوئی نہیں، ایک سائڈ تو پرانا جیا پھٹا پرانا ڈبٹا جیا نکل دیں، او ڈبٹے نو پاڑ دیا نے، پاڑ کے تے ایس ننے منے اپنے بیٹے دیں، جناب ایک حصے نو تے ایک حصہ جڑا نا ڈبٹے دا اے دے لاک بند دیا نے، ایک اے دے اوپر دے دیں دیا نے، تے ایس ننے منے دی انگلی پکڑ لیں دیا نے۔ پترا نبی علیہ السلام دے دربار اندر پہنچنا ہے، نبی دے دربار اندر پہنچنا ہے، تے اماں جان جس وقت ہوتے پہنچ دیاں نے، اماں جان جیڑیاں نے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچیاں، تے نبی پاک علیہ السلام نبی نو عرض کر دیاں نے، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، منو پتا چلیا کہ عورتاں تو آنو تحفے پیش کر رہیاں نے، کسے نے
نے توانو جناب ممبر اللہ دے نبی علیہ السلام جی ممبر تواڈے واسطے بنوایا ہے، کسے نے توانو جناب چادرہ پیش کیتیاں نے، محبوبہ میرے کول پانی بھی کوئی نہیں سی، میں تواڈی خدمت اندر پیش کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ویکھو میرے کول ہور تے کوئی شے نہیں، اپنا چھوٹا جہا میں لال جڑا اپنا بیٹا محبوبہ تواڈی خدمت دے اندر لے کے آئی ہوں۔ اللہ دے نبی جی اے بیٹا میرا ہے، اللہ دا واسطہ جے اینو اپنا خادم بنا لو، اے محبوبہ نوکری تواڈی کرے گا۔ نالش اما جی دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں نکل آئیاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا، دل وچ خیال آیا ہی ہوئے گا اس چھوٹے جے ساڈیاں کی نوکریاں کرنیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نرم مزاج کتنے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے مائی کس طرح دیاں خدمتاں کرے گا ساڈیاں؟ اللہ دے نبی جی بس انہوں قبول کر لو۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ویکھیا ایدیاں اکھیاں چو پانی جاری ہے، اے مائی میرے نبی دی رضائی خالہ بھی لگ دی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اما پریشان نہ ہو، خالہ پریشان نہ ہو، اے جڑا بچہ ہے اے ٹھیک ہے ساڈے گھر ہی رہے گا۔ میرے نبی نے اس بچے نو سینے نہ لایا، محبتاں کیتیاں۔ اے کون بچہ ہے؟ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما کون ام سلیم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جینے میرے نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے، 10 سال خدمت کیتی ہے۔ جڑی میں بات مکان لگا ختم کر لگا وہ توجہ نہ سماعت فرمایا جن میرے نبی علیہ السلام دی اس صحابی نے 10 سال خدمت کیتی ہے تے راوی بیان کردہ ہے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت انس بیان فرماتے نے خود میں نبی دی 10 سال خدمت کیتی ہے۔ نبی پاک ایڈے نرم مزاج نبی پاک علیہ السلام نے ایک واری بھی منو چڑکیا بھی نہیں، ایک واری بھی 10 سالہ دے اندر صفت انج انس بیان کیتی ہے، صفت انج انس بیان کیتی ہے۔ آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے، صفت انج انس بیان کیتی ہے۔ آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے، سونے نے بھی شفقت دی کمال کیتی ہے، سونے نے بھی شفقت دی کمال کیتی ہے۔ منو کدی چڑک کے بلایا ہی نہیں، آپ جیسا جگ وچ آیا ہی نہیں، سونے جیا رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ واللوں سونے نے مقام پایا ہے، اللہ واللوں سونے نے مقام پایا ہے، صادق امین دا تے لقب پایا ہے، انہاں نو بھی سونے سینے نال لایا ہے، انہاں نو بھی سونے سینے نال لایا ہے۔ جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں۔ اللہ کو دعائے اللہ نبی علیہ السلام دی سنتاں تے آپ علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔